نہیں بنتی تھی۔ حضرت سیدنا حنظلہ حضور کے صحابی ہے، غسیل الملائکہ کا خطاب ہے، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا۔ حضرت حنظلہ صحابی رسول، عین جوانی کو عمر ہے۔ سنو پیارے، ہمارے صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم دنیا کی محبت سے آگے نکلے تو ہمیں سمجھ پڑے نا کہ دین کی چاشنی کیا ہے، جہاد کی چاشنی اور مٹھاس کیا ہے۔ دنیا کی محبت جب تک دل میں ہوگی تب تک دین اور جہاد اور شہادت کی لذت ہمارے دل کو نصیب نہ ہو۔ حضرت حنظلہ حضور کی صحابی، جوان صحابی ہے، شادی کی پہلی رات تھی، نئی نویلی دلہن ملی تھی، شادی کی پہلی رات تھی، پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہے ہیں، پہلی رات شادی کی بیوی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور رات بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے وہ قائم کیا۔ صبح فجر کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، بلال حبشی کی پرکیف صدا نے اعلان کیا، کہا اے محبوب خدا کے جانثارو، مصطفیٰ کریم نے جانثار طلب کیے ہیں، احد کے میدان میں دشمن آ گیا ہے، چلو اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے نام پر جان لٹانے کے لیے، چلو جہاد کے لیے نکلو۔ بلال حبشی کی صدا کانوں میں پڑتی ہے۔ کتاب میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں، حضرت حنظلہ اس وقت غسل کر رہے تھے، حالت جنابت میں تھے، ایک طرف پانی ڈال دیا تھا، دوسری طرف پانی ڈالنا باقی تھا۔ اسی وقت چھوڑ کر کے کہیں مصطفیٰ کے بلانے میں جو حاضر ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے، ایک طرف پانی ڈال دیا تھا، دوسری طرف باقی تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے، غسل چھوڑ کر کے میدان جہاد کی طرف نکل گئے۔ حضرت حنظلہ میدان احد کی طرف نکل گئے تاکہ مصطفیٰ کریم کے بلانے پر لبیک کہنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضور نے طلب کیا ہے۔ حضرت حنظلہ گئے اور غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، صبح احد کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت حنظلہ نے جانبازی کے ساتھ جہاد کیا، کئی کفار کو قتل کیا، زخم کھاتے رہے، زخم دیتے رہے، حتیٰ کہ جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے حضرت حنظلہ اسی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، میرے مصطفیٰ نے تمام شہدائے کرام کی لاشوں کو جمع کیا تاکہ جنازہ پڑھے۔ دیکھا کہ حنظلہ کی لاش، ان کی نعش مبارک نہیں تھی۔ پھر میرے آقا نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملائکہ ان کی لاش کو لا کر کے رکھتے ہیں زمین پر۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، حنظلہ کی لاشیں کو فرشتے غسل دینے کے لیے گئے، اور بھی صحابی تھے، ان کی لاش کو تو لے کر فرشتے نہ گئے، لیکن حنظلہ کی لاش کو لے کر فرشتے غسل دینے کے لیے گئے۔ میرے آقا کریم نے حضرت حنظلہ کی بیوی جمیلہ کو بلایا، کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت جمیلہ نے کہا، یا رسول اللہ، حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، انہوں نے بیوی کے ساتھ قربت کیا تھا، غسل کرنے بیٹھے تھے، آقا آپ کا منادی آ گیا اور کہا جہاد کے لیے نکلو۔ حنظلہ نے تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا، حضور غسل کیے بغیر حالت جنابت میں جہاد میں آ گئے، میدان احد میں آ گئے اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ، انہیں غسل کرنے کی فرصت نہ ملی، غسل کرنے کا موقع نہ ملا۔ میرے آقا نے فرمایا، حنظلہ چونکہ حالت جنابت میں تھے، لہذا ان کی شہادت کے بعد فرشتے اپنے نورانی پروں میں لے کر انہیں غسل دینے کے لیے گئے۔ حضرت ابو سعید سعادی کہتے ہیں کہ میرے حضور کے یہ فرمانے کے بعد جب ہم نے دیکھا حنظلہ کے لاشے کو، تو تازہ پانی کے قطرے ان کے جسم سے ٹپک رہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں۔ پیارے، ان بزرگوں نے وہ داستان رقم کی ہے، بیوی نئی نویلی دلہن ہے، نئی نویلی دلہن ہے، شادی کی پہلی رات ہے، لیکن شادی کی پہلی رات بیوی کی محبت جہاد کے راستے میں رکاوٹ
نہ بنی، محبت کو قربان کر دیا بیوی کی۔ ایسے وقت میں جوانوں کے پاس دلوں میں امنگیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہے، ایک خواہشات ہوتی ہے، جذبات ہوتی ہے، جوانی میں لطف اندوز ہونے کی خواہشات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں مصطفیٰ کے نام پر وقف کر دیا، جہاد کے لیے قربان کر دیا تھا۔ بیوی کیا ہے، بچے کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کنبہ خاندان کیا ہے، سب کچھ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کو فوقیت دیتے اور سب کچھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لٹا